نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 79 میں رب العزت نے حکم دیا ہے کونو ربانیین، رب والے ہو جاؤ، رب والے بن جاؤ. جو رب والا ہوتا ہے وہ رب کی پسند سے جیتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات چیت کرنا اس کا علم حاصل کرنا سب رب العزت کی پسند سے ہوتا ہے. کیا آپ میرے ساتھ ڈسکس کرو گے کہ آپ کس کی پسند سے اٹھتے بیٹھتے ہو؟ سچی باتیں کریں، کیونکہ جب تک آپ ڈسکس نہیں کرو گے، آپ اپنے اندر کی بات نہیں کرو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خرابیوں کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہو، آپ اپنی خرابیوں کے ساتھ جینا چاہتے ہو. جی بیٹا، اپنی پسند سے جینا چاہتا ہے نا؟ کیوں جی رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ امپروومنٹ. شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے یہ ذوق تو دیا، لیکن میں یہ آپ کے سامنے کلیئرلی رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی ذہن سازی جیسے ہوئی بھی ہے، اس ذہن سازی کے ساتھ آپ پوری حیات میں کبھی رب والے بن کے نہیں جی سکتے. نیور ایور. آپ اللہ والے نہیں بن سکتے اس ذہن سازی کے ساتھ. آپ رب والے بن کے جینا چاہتے ہیں بیٹا، لیکن جس طرح سے آپ کی پہلے تربیت ہوئی بھی ہے نا، جیسے آپ کی پہلے ٹریننگ ہوئی بھی ہے، اس ٹریننگ کے ساتھ آپ آگے نہیں چل سکتے. یہ پریکٹیکل سبجیکٹ ہے. اس سبجیکٹ میں آپ نے چند لفظ لکھ کے ٹیسٹ دے کے فارغ نہیں ہو جانا. اس میں تو آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے نا، اور چینج وہی ہو سکتا ہے جو چینج ہونا چاہے. آپ یہ بتائیے کہ اس ذہن سازی کا کیا کریں؟ میں اس کا احساس دلانا چاہتی ہوں، گلٹ میں نہیں ڈالنا چاہتی. دیکھیں، ہیلپ کرنے والا ہیلپ کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی مدد لینا نہ چاہے تو باہر سے کوئی کتنی ہی کوشش کر لے کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کی لائف ہے بیٹا، ڈیسیژن آپ کو کرنا ہے. اگر آپ ڈیسائیڈ نہیں کرو گے، اگر آپ رب سے مدد نہیں مانگو گے، آپ چینج ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگے، تبدیلی کیسے آئے گی؟ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ بدل نہیں سکتے، حالانکہ ہر انسان میں بدلنے کی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے. کوئی انسان بدل نہیں سکتا جب تک کہ وہ بدلنا نہ چاہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، ابھی آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور رب کی مرضی سے جینے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل بتاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ہی جینا چاہتے ہیں. اب کیا ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یعنی اس طرح کی کنڈیشن میں اب سوچئے کہ سب کو ساتھ لے کر بھی چلنا ہے اور ساتھ لے کے چلا بھی نہیں جا رہا. کیا کریں؟ چلیں آپ کچھ بتائیں. جی بیٹا. یہاں آنے کے بعد جو میں نے سیکھا ہے نا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھنا ہے نا، کہ ہم تو اپنے ہیں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو اس کی طرف دیکھیں گے تو ہماری جو مائنڈ سیٹنگ ہے خود بخود چینج ہو جائے گی، ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہی کانسیپٹ آپ کا بریک کرنا چاہتی ہوں. آٹومیشن نہیں ہے. آپ بولو گے تو پتا چلے گا نا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہو. آٹومیشن نہیں ہے. اس کے لیے بہت سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوگی.
آپ ارادہ کرو گے تو ارادے کے بعد خود بخود آپ کے قدم اس طرف نہیں بڑھیں گے. آپ کے راستے میں ابلیس نہیں ہے. ابلیس کیسے آپ کو اس راستے پہ چلنے دے گا؟ خود بخود نہیں چل سکتے آپ. اگر آٹومیشن ہوتی تو امتحان کائے کا تھا؟ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیکھ لیں اور خود بخود چل پڑیں. مائنڈ سیٹنگ جو مرضی ہو، آپ جب تک خود کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے، آپ کے ارادے کے بغیر عمل وجود میں نہیں آئے گا. کیا نیت کرنا شرک ہے؟ نیت کرنا کس کا عمل ہے؟ بندے کا عمل ہے نا. انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال نیتوں سے ہیں. اور انسان جب تک نیت ہی نہ کرے، جب تک ارادہ ہی نہ کرے، کیسے ممکن ہے کہ خود بخود آپ کی زندگی بدل جائے؟ پھر اللہ کا یہ مطالبہ ہے کونوا ربانیین، آپ رب والے ہو جاؤ. اس کا مطلب جانتا ہے کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم خود بخود ہو جائیں گے؟ دیٹس وائی چینج نہیں آ رہی. جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اچھی زندگی میں دیکھوں نا کہ ہمیشہ میں نے نا اپنے نفس کی مانی ہے کہ میں ہی چاہتی ہوں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. اور جب یہ چیز آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مانی ہے، تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے اپنے نفس کے لیے یعنی مشکل لگ رہی ہوتی ہے نا، تو میں اس چیز کو چھوڑ دیتی ہوں کہ یہ میرے لیے مشکل ہے نا، کہ پھر کوشش کرتی ہوں کہ اس چیز کو یعنی کہ اپناؤں نا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں. لیکن پھر مجھے جب مشکل لگتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے مشکل ہو جائے گی، تو میں اس چیز سے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہوں. کرنا چاہتی ہوں پھر پیچھے ہٹ اپنی نفس کی وجہ سے نا. میں اس موڑ پر جو بات کہنا چاہتی ہوں، یہ دوسری بات آج کی کلاس کی. پہلا پوائنٹ یہ ہے آج جو ہم نے لرن کیا، آٹومیشن نہیں ہے. آپ کو خود سٹرگل کرنی ہے. الیس للانسان الا ما سعی، اللہ پاک نے فرمایا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اخذ کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آٹومیٹکلی ہم چینج ہو جائیں گے، صرف ہمارا پڑھ لینا کافی ہے. نہیں، آٹومیٹکلی نہیں. ہماری کوشش، ہماری سٹرگل، ہمارا محنت کرنا لازم ہے. اس کے بغیر تبدیلی نہیں آتی. تو دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو مشکل ہے میں اسے چھوڑ دیتی ہوں. دیکھیے اس موڑ پر آپ کا کام کیا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کی جان ہے نا، آپ کا نفس ہے، آپ کو اس کا حل سمجھ نہیں آتا. آپ اپنے نفس کے ہاتھوں پریشان ہو کہ جو مشکل لگتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہوں. پھر اس کے بارے میں پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ پوچھنے کی بجائے اندر ہی اندر سکوت کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ حل تو تلاش کریں. دیکھیں یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ آپ کی ذہن سازی ہے. اور میں کوشش کر رہی ہوں اللہ کے توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، کہ آپ کا یہ ذہن جو آٹومیشن پر بلیو کرتا ہے یہ ذہن ٹوٹے، یہ ذہن سازی ٹوٹے. تو اس میں آپ ہیلپ کرو گے نا، آپ اپنی بات سامنے رکھو گے تو بات سامنے آئے گی، اس کا حل سامنے آئے گا اللہ کے فضل سے. تو آپ اندر ہی اندر خود ہی خود اپنے مسائل کیوں حل کرتے ہیں؟ اس کے لیے پوچھتی کیوں نہیں ہے کہ ہاں میں یہ کر نہیں پا رہی اور مجھے اللہ کو جواب دہی کرنی ہے، میں کس طرح سے اللہ کے ہاں بچ پاؤں گی اگر میں نے یہ کام نہ کیا؟ ایک بات سچائی کے ساتھ اپنا آپ سامنے رکھیں. اس وقت ہم کھوج میں ہیں، تلاش میں ہیں. ریزن کیا ہے؟ آپ کو ریزن سامنے آتی چلی جائیں گی تو آپ کو عمل کا ایک پورا میدان مل جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. جی جیسے یہ کہ ہم نے جو دعوت کا کام آگے پہنچانا ہے، مجھے مشکل لگے نا تو میں یہ کرتی ہوں کہ اچھا کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ بتا دوں گی نا. یہ خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، یعنی کہ خود ہی سوال اور خود ہی جواب اپنے لیے نا، کہ میرے سے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. وہ آئندہ کے لیے یہ بات اپنی بات پہچان جائیں کہ وہ آپ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کریں. آپ کو ابلیس کی پہچان نہیں ہے. وہ ابلیس ہے جو آپ سے کہتا ہے کوئی بات نہیں. آپ کیسے اپنے آپ کو یہ کہہ سکتی ہیں کوئی بات نہیں؟ وہ تو دشمن ہے نا، آپ اپنی دشمن تو نہیں ہیں. ایسا کام تو دشمن ہی کر سکتا ہے نا. اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے کون رول پلے کرے گا؟ دشمن. تو اپنے دشمن کو پہچانیں. جب آپ اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ چلنے سے روک رہے ہیں تو وہ آپ نہیں ہیں، وہ آپ کا دشمن ہے.
دشمن کو پہچانے. رکاوٹ کہاں سے آتی ہے؟ تبدیل ہونے کے راستے کی رکاوٹ کیا ہے؟ ابلیس. وہ آپ کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے, وہ آپ کو پوچھنے نہیں دیتا, وہ پرابلم سالو نہیں کرنے دیتا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ پرابلم ہی کو دبا دو, ختم کر دو, کچھ نہ کرو. اس کا مطلب یہ کہ چھوٹی سی ہلکی سی جو نیکی کا احساس بلبلے کی طرح سطح پر آتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اپنے دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. جب تک دشمن کو نہیں پہچانیں گے, اللہ کی پناہ نہیں مانگیں گے, اس وقت تک کسی سے اپنے مسئلے کا حل بھی دریافت نہیں کریں گے. آپ لوگوں میں سے وہ کون ہے جس نے اپنی تبدیلی کے لیے مجھ سے کبھی کوئی ایک سوال بھی کیا؟ کوئی ایسا فرد ہے؟ ہاں جی بتائیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی اور کس نے پوچھا؟ جی صحیح, ٹھیک ہے. اپنی کنفیوژن آپ نے پوچھی تھی کہ ایک ہی وقت میں دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور دل میں کئی بچھڑے بھی ہوں, تو جواب ملا, پھر اس کا فائدہ ہوا آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے. جی آپ نے پوچھا. اچھا صحیح. جی اچھا ٹھیک ہے, صحیح. لیکن باقی سارے لوگ پرفیکٹ ہیں. آپ اپنی طرف ضرور نظر دوڑائیے. جو سوال نہیں کرتا دراصل وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتا, وہ اپنی بات پہ پکا ہے, اپنی جہالت پر کاربند رہنا چاہتا ہے, اس کو بدوؤں والی زندگی پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری بد تہذیبیوں سے, مجھے میرے اعمال سے کوئی بھی نکالنے والا نہ ہو, جو ہے جہاں ہے کی بنیاد پر زندگی گزار دوں. مجھے کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان کو کبھی یہ خیال ہی نہ آئے کہ میں کس طرح سے چلوں. وہ سوچے ہی نہ کہ میری چال کیسی ہونی چاہیے. اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو رب العزت یہ کیسے کہتے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. آپ نے کب سوچا کہ میری چال کیسے ہونی چاہیے؟ چلتے چلے جا رہے ہیں. جس چلنے کا کبھی اجر نہیں ملے گا اور حساب کتاب ہوگا. اب بات کرتے ہوئے کب سوچتے ہیں کہ مجھے میری بات پر اجر ملے؟ دیکھیں, جو پریکٹیکل سبجیکٹ ہوتا ہے نا, اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے لفظوں سے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کے اندر کی بات ہے نا, آپ کا اندر جب تک سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک ایک لیبل تو آپ پہ لگا رہے گا کہ آپ تبدیل نہیں ہونا چاہتے, آپ اپنی جہالت پر قائم رہنا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ دیکھیں, آپ کو ہو سکتا ہے میری بات بری لگ رہی ہو, لیکن میں یہ باتیں بھی اس لیے کر رہی ہوں کہ کہیں آپ کو کوئی چیز بری لگے, شاید اس کی وجہ سے ہی آپ کچھ کہنے کے قابل ہو جائیں. کہیں تو وہ جو لاک لگائے ہوئے ہیں نا آپ نے اپنے اوپر, وہ لاک کھل جائے اور ہم دیکھنے کے قابل ہو جائیں. تبدیلی کے لیے آپ کیا ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی تبدیلی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ آپ کی شخصیت ہے نا, آپ کی فزیکل باڈی جو ہے, آخر آپ دیکھتے ہیں, آپ سنتے ہیں, آپ بولتے ہیں, آپ چلتے پھرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. قبر میں جانے کے بعد تو تبدیلی نہیں آ سکتی. میں اپنی امی جی کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے ایک بات جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں فوراً درد شروع ہو جاتی ہے کہ اب امی جی کی کتاب اعمال بند ہو گئی, اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتی. ہاں, صدقہ جاریہ جو اپنے لیے چھوڑ جائے, ہماری زندگی کی کتاب بند ہونے والی ہے. ہم سے سانسیں بند ہوتے ہی عمل کرنے کی قوت ختم کر دی جائے گی, سلب ہو جائے گا سب کچھ, پھر کچھ نہیں کر پائیں گے. تو زندگی بھر سوچا ہی نہیں, سوچنا ہی نہیں چاہتے. کون بدلے گا؟
باہر سے تبدیلی آئے گی یا اندر سے؟ تبدیلی کبھی باہر سے نہیں آیا کرتی، اندر سے آتی ہے. بیج زمین کا باہر نہیں اگتا، زمین کے اندر اگتا ہے. بیج تو ہم نے ڈالنے کی کوشش کی ہے، بنجر کیوں ہے زمین؟ اگتا نہیں ہے، بیج اگ نہیں پا رہا. اس لیے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے قلب کی زمین کو کیسا پاتی ہیں اور اس کی وجہ سے کیا رزلٹ برآمد ہو رہا ہے باہر؟ کیا آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ اپنے عمل کے بارے میں کانشیس ہو رہی ہیں، اپنے اعضاء کے عمل کے بارے میں؟ اور اعضاء میں آپ کا قلب بھی ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان اور آپ کے باڈی لینگویج، ایوری تھنگ. جی میم کچھ حد تک، اور ابھی میرے خیال میں کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک راستے پہ انسان چل نکلے نا تو امید باندھ جاتی ہے. آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے دل کی زمین پہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، بنجر ہے، ایمان کا بیج اگا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ہے نہیں، وہ ہے صحیح، اندر پڑا ہوا ہے، اگ نہیں رہا. آپ اس کی فکر نہیں کر رہے. بیٹا آپ کیوں نہیں فکر کر رہے؟ دل کی بات کہو بیٹا، کہو، اصلی والی بات بتاؤ نا. جب تک آپ اپنے پرابلم کو شیئر نہیں کرو گے پتا کیسے چلے گا؟ جی استاذہ، جب بھی کچھ کرنے کی کوشش شروع بھی ہوتی ہے لیکن اس کی وہ بیس ہوتی ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی. اچھا، بیس اسٹرانگ نہیں ہے تو دیکھیں یہ ایک ایشو ہے نا. آپ میرے سے پوچھ رہے ہو، میں نے یہ آپ کو بتانا تھا کہ اس کلاس کا مقصد ہی ہے، لیکن اس کلاس کا وہ شوق، وہ لگن بھی تو آپ کے دل کے اندر ہو کہ اس میں ہم بدلنے جا رہے ہیں. ایوری ٹائم جب یہ کلاس شروع ہونے والی ہو تو آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے نا. تو میں نے وہ تمنا، وہ طلب، وہ تڑپ نہیں دیکھی تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ یعنی ہم سب مل کر ایک بے نتیجہ کام کر رہے ہیں. اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں جب تک آپ خود اپنے لیے مخلص نہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا نہ کریں. آپ ارادہ نہیں کریں گے نا بیٹا، کمی صرف ارادے کی، نیت ہی نہیں کی بدلنے کی. ہلکی سی ایک چھوٹی سی تمنا، خواہش ہوتی ہے اچھا میں بھی بدل جاؤں، لیکن خواہش ارادہ نہیں ہوتی. کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے دل بدلے تو زندگی بدلے کا کورس کیا ہے؟ آپ نے یہ پڑھا ہے؟ اب اخلاق بدلنا ہے، خواہش سے ارادے تک پڑھا ہے آپ نے؟ تو ایک بار پھر اسے پڑھ لیجئے، یہ چیزیں آپ کی ہیلپ کریں گی. تبدیلی کے پروسیجر میں وہ کورس بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ اس کورس کے ساتھ اس کورس کو بھی جاری رکھیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے لیے ہیلپ ہو جائے گی نا کہ آپ نے سوچنا کیسے ہے، ارادہ کیسے کرنا ہے. ارادہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو ابلیس آپ کا مائنڈ کیپچر کرتا ہے کسی خیال کو ڈال کے، آپ اسی کے مطابق سوچنے لگ جاتے ہیں. یہ غافل انسان کی حالت جو اپنا آپ کھلا چھوڑے رکھتا ہے، جو اپنے بارے میں کبھی فکر مند نہیں ہوتا. اب وہ خواہ کچھ پڑھ لے، اس کو لفظ خواہ کتنے ہی آتے ہوں، لیکن چونکہ وہ اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہے، کانشیس نہیں ہے، اس نے خود ارادہ نہیں کیا اور ابلیس جو ہے وہ اس کے دل میں خیالات ڈال رہا ہے. اب خطرہ تو ہے نا، اب دشمن تو دشمنی کر رہا ہے. اور عجیب بات یہ کہ بندہ اسے قبول بھی کر رہا ہے. اب علم ایک طرف پڑا ہوا ہے، دوسری طرف ابلیس کی طرف سے خیالات ہے، حاوی کیا چیز آئے گی. اب دیکھیں اس کمرے میں اگر فرض کریں جس ہال میں ہم بیٹھے ہیں، اس ہال میں ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہوں، مثلا وہ لائٹس بھی جل رہی ہیں، آپ کے پورے اس روم میں روشنی بھی ہے اور چیئرز لگی ہوئی ہیں ترتیب کے ساتھ، آپ لوگ یونیفارم میں بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پر اور آپ کے بیگز بھی موجود ہیں. لیکن اگر اچانک اس جگہ پر دھواں بھر جائے پھر کیا ہوگا؟ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، روشنیاں بھی ہیں، دھوئیں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ایک حد تک تو آپ کو نظر آتا رہے گا، میں نظر آنے کی بات کر رہی ہوں، پھر نظر آنا بند ہو جائے گا. جب دھواں بہت گہرا ہو جاتا ہے پھر نظر نہیں آتا. پھر دھوئیں کی وجہ سے ایک حد تک آپ اس کی اسمیل برداشت کر سکیں گے، پھر آپ کا سانس اکھڑنا شروع ہو جائے گا. آپ موجود بھی ہوں گے تو سانس اکھڑے گا. ابلیس کے خیالات، اس کے ڈالے ہوئے وسوسے دھوئیں کی طرح ہیں،
بیٹا وہ آپ کا علم اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ پڑھ لیا, اس کا ٹیسٹ دے دیا, وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے. جب تک آپ اس دھوئیں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے. اللہ کی پناہ چاہیے. اور اپنی زندگی کے بارے میں آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. مثلا دھوئیں میں اگر یہ جگہ گھری بھی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے, آپ اپنی جان کو بچانے کی کوشش کریں گے نا. تو مجھے حیرت ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کی آگ ہے اور بتانے والا رب ہے, اور آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں, کیوں اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ کیا ریزن نظر آتی؟ پہلی بات آپ نے بہت اچھی کہی ہے کہ اندر سے ایک بات اٹھتی ہے لیکن پھر ہو ہی نہیں پاتی. تو اس کی وجہ آپ کی غفلت ہے. غفلت کا مطلب یہ ہے انسان کا ذہن بیدار نہ ہو. نیند اور جاگنے کی درمیان کی کیفیت ہوتی ہے نا, جب بالکل آپ کو اونگ آ جاتی ہے, آپ کے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں, تو غفلت والی زندگی ہے. اس غفلت سے بیدار ہونے کے لیے 2 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر ہم اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے موت یعنی اپنی آخرت کو یاد کریں اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. تو موت کی یاد بہت زیادہ ضروری ہے. موت کے بارے میں, آخرت کے بارے میں پڑھنا, اللہ کی آگ کے بارے میں, اس کو یوں ہی نہیں پڑھا جا سکتا ارادے کے بغیر. تو آپ آخرت کے حالات کو پڑھیں گے اور آپ کے ٹیچرز آپ کے بارے میں انشاءاللہ خبر رکھیں گے اور مجھے بتائیں گے. جی جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں صحابہ کرام کا, ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مطلب ایک طرح کی سزا دیتے تھے نا, وہ اپنا مجاہدہ کرتے تھے. تو اس طرح کی جب کوئی ایفرٹ کی جاتی ہے تو کئی دفعہ وہ نفس جو ہوتا ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے. جیسے ریزن یہ ہے کہ ابھی آخرت کا پورا یقین نہیں ہے. دیکھیں, رب والا وہ بن سکتا ہے جو رب کے سامنے حاضری کا یقین رکھتا ہے. اللہ پاک نے سورہ الانفطار میں فرمایا یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ما غرک, کس نے دھوکا دیا؟ کون تجھے میری طرف رخ نہیں کرنے دیتا؟ وہ کون ہے جس نے تیری توجہ میری جانب سے پھیر دی؟ یا ایھا الانسان, اے میرے پیارے بندے, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, کس نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, جس نے تمہیں پیدا کیا, نک سک سے درست کیا, تمہیں اچھی صورت میں ترکیب دیا. اے میرے پیارے بندے, یہ تو بتا تجھے کس نے دھوکا دیا؟ تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ تو تھا کیا؟ تو نے کبھی اپنی اوقات ہی نہیں پہچانی؟ تجھے پتا ہی نہیں چلا؟ تو آدھا اپنے باپ کے پیٹ میں تھا, آدھا اپنی ماں کے پیٹ میں. تجھے میں نے 2 دفعہ پیشاب والے راستے سے نکالا. اوقات تو پہچانے اپنی. ناز کس بات پر ہے؟ کہاں سے پیدا ہوئے؟ غور ہی نہیں کرتا نا بندہ. غفلت کا سبب یہ ہے کہ وہ غور نہیں کرتا. پھر ابو العزت فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, بے شک ہم تم پر نگہبان ہیں. کِرَامًا کاتبین, 2 نگہبان فرشتے بھولتے کیوں ہو؟ تمہارے سارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. انہیں سب خبر ہے, وہ سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کریں گے. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ
नेमतों भरी जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बेशक बदकार लोग जहन्नम में होंगे, भड़कती हुई आग में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, और वो उसमें दाखिल होंगे रोजे जजा को, जजा के दिन वो उस आग में दाखिल होंगे। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम क्या जानो क्या है वो रोजे जजा। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तुम क्या जानो कि वो जजा का दिन क्या है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के बदले में काम नहीं आएगी। वल अमरु यौम इज़िल्लिल्लाह, उस दिन फैसले के सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में होंगे। अपनी जिंदगी पे खुद रहम कर लें, अपने साथ मुखलिस हो जाएं। आप खुद अपने साथ मुखलिस नहीं होंगे तो बाहर से कोई कितनी हमदर्दी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकल आए खुद तरसी से। किन चीजों ने आपको परेशान कर रखा है? हर कोई किसी न किसी ऐसी चीज का शिकार है। बचपन से मुझे तवज्जो नहीं मिली, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे फुलां जो है डिग्रेड करता है, मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा मामला होता है। हमेशा खाली कशकौल का शिकवा करता रहता है इंसान। मेरा कशकौल खाली है, क्यों ना खाली हो। आप खुद खाली रखना चाहते हैं। जो देने वाला है, जो सब कुछ अता करने वाला है, उसकी तरफ से तो आपने पुश्त फेरी भी है। उनकी तरफ भाग रहे हैं जो कुछ भी अता करने वाले नहीं हैं, जो कुछ भी दे सकने वाले नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया के पीछे भागता है दुनिया उसके आगे आगे भागती है। जो दुनिया के पीछे भागता है, आप भागते हैं मोहब्बतों के पीछे, रिश्तों के पीछे, अपनी ख्वाहिशात के पीछे, ये आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, दुनिया आपके आगे आगे रहेगी, कभी हाथ नहीं आएगी। और जो दुनिया से भाग जाता है दुनिया उसके पीछे भागती है। जिसको दुनिया की कोई परवाह नहीं रह जाती, दुनिया उसके पीछे भागती है। रिस्क तो वो है, चाहे मोहब्बत का रिस्क हो, चाहे तवज्जो का रिस्क हो, चाहे दूसरों की नजरों में इज्जत का रिस्क हो, चाहे माली रिस्क हो। रिस्क तो वो है जो अल्लाह ने देना है। कौन सी मोहब्बत है जो अल्लाह की मोहब्बत के बगैर आप पा सकते हैं, अल्लाह के दिए बगैर आप हासिल कर सकते हैं? क्या शौहर बीवी की मोहब्बत के हवाले से रब्बुल इज्जत नहीं फरमाते कि इबादुर रहमान है जो दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। क्योंकि रहमान के बंदे जानते हैं कुछ नहीं नसीब हो सकता जब तक कि रब ना चाहे। ऐ हमारे रब, हमारे रिश्ता इज़्दवाज में मोहब्बत पैदा कर दे और हमें हमारी औलादों से आंखों की ठंडक अता फरमा दे, आंखों की ठंडक अता फरमा दे। कौन सी चीज है जो आपको गाफिल कर रही है अपने रब से? कौन सी चीज पीछे ले जा रही है? जी, हमारी ख्वाहिशात। और पिन पॉइंट करके बताएं क्या चीज। देखें, आप कहते हैं ख्वाहिशात, उसके बाद आपके पास अमल करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कौन सी चीज है जिसके लिए आपने कंट्रोल लगाना है? कहीं कंट्रोल लगाने के लिए कोई जगह तो आप कहते हैं ढक्कन, बोतल, पता नहीं बोतल कहां है, ढक्कन कहां है, लगेगा कैसे? इतना ओपन एंडेड बात नहीं करनी। आप पिन पॉइंट करके मुझे बताएं कि मुझे फुला चीज है जो चलने नहीं देती। अगर अभी समझ नहीं आ रही फिर बता दीजिएगा, लेकिन सोचे जरूर। जी, मैं सिर्फ आपको दो कीमती तरीन आमाल की तरफ दावत देना चाहती हूं। आप तवज्जो से सुने और इताअत करें, रियली जिंदगी बदल जाएगी। जब आप तवज्जो से सुनते नहीं तो आप मानते भी नहीं। जी, साजा मेरे साथ मतलब
اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں سے جب میں لیکچر لے کے گھر جاتی ہوں تو میں سیدھا اکیڈمی چلی جاتی ہوں. یہاں جو سیکھا ہوتا ہے وہاں پر بات چیت ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا لیول اور ہائی ہو جاتا ہے کہ اب گھر جا کے بھی یہی بات کرنی ہے. لیکن جب گھر جاؤ اور اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کرو اور وہ تھوڑا سا ماحول چینج ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ کوشش کرتی ہوں بات سمجھانے کی, دوسری دفعہ کرتی ہوں, پھر میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ میں اکیلی چھت پہ چلی جاتی ہوں اور وہاں جا کے رو کے اللہ تعالیٰ سے مطلب کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ میں کیا کروں, میں کرنا چاہ رہی ہوں ایک چیز. مطلب میں اس وقت تیسری دفعہ کسی سے بات نہیں کرتی ہوں, میں بس اکیلے میں جا کے بس پھر روتی ہوں اور پھر اس طرح کبھی واک کر لیتی ہوں, کبھی ننگے پاؤں واک کر لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بس کہتی ہوں کہ مطلب کوئی سلوشن نکلا ہے کہ میں جی. اس کے لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مستقل کریں, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہو اور آپ کر نہیں پاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی علمی ماحول ہے, لیکن اس علمی ماحول میں آپ یہاں کے لوگوں کو سمجھا نہیں پائیں گی. کوشش ضرور کریں, یہاں بھی کوشش کرنی چاہیے آپ کو. آپ اس وقت تک خسارے میں رہیں گے جب تک کہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی آسان ہے, آپ اکیڈمی میں جاتی ہیں, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن گھر والے تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گی, اللہ تعالیٰ راستہ دیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ ان کو لیکچر سنانے کی بجائے یا بات سنانے کی بجائے جہاں پر موقع کی مناسبت سے اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ مجھے, اور صرف ایک وقت میں دعا نہ کریں. یعنی آپ کوئی بھی کام کرنے لگے, کسی نے کچھ کہا, کوئی بات ہوئی, تو آپ اللہ سے دل میں دعا کریں, یا اللہ اس موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ میری مدد فرمائیے, مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے, کیا شیئر کرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ. جی. مطلب بات وہ سنتے بھی ہیں, بات مانتے, مطلب کہتے بھی ہیں ہاں صحیح کہہ رہی ہو, لیکن پھر دوبارہ کہتے نہیں لیکن دنیا ہے, ایسے چلتا ہے. اس ٹائم پہ زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک چیز سمجھ کر مان کر تو پھر کیوں پیچھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اتنی سمجھ نہیں آئی نا, ماحول ضروری ہے, وہ کسی اور ماحول میں بیٹھے, اسی لیے تو علمی مجالس میں جانے کی اتنی فضیلت ہے. تو ابھی وہ تیار ہو رہے ہیں, انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب وہ باقاعدہ طور پر سیکھیں گے اور فرق آئے گا. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ, ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یہاں پہ رہتے ہوئے نا چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے زیادہ, اور یا پھر کوئی بھی کام کرنے کی اویلیبلٹی زیادہ ہو جاتی کہ مطلب ہم لوگ اسی لیے آئے ہیں اسپیشلی, اور سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب مطلب جیسے میں ہاسٹلائز ہوں تو میں گھر جاتی ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے میں مطلب خود کو اکیلے لے کے چل نہیں سکتی, مطلب مجھے چل اس طرح سے نہیں آتا. یہ بڑا نیچرل ہے, آپ کو اپنے گھر والوں کی فکر لاحق ہوتی ہے نا, اور آپ کو لگتا ہے کہ میں خود بھی ٹھیک نہیں رہ سکوں گی, تو اپنی فیلنگز کو چاہے آپ میسج کے تھرو, چاہے آپ لیٹر کے تھرو, کسی نہ کسی طرح سے آپ اپنی چیزیں لکھیں اور اپنے گھر والوں کو ضرور بھیجیں. لیکن استاذہ مطلب یہ چیز اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مطلب یہ تو غلط بات ہے نا کہ میں ہی آگے وہاں جا کے ان لوگوں میں سے ہو جاؤں کہ جس کے دل میں کہیں خیر چھپی ہو لیکن اس کو نکالنے کی ضرورت ہو, تو پھر میں دوسروں میں کیا کروں گی. مطلب میں خود ہی اتنا اسٹیبل نہیں رہ سکتی, میری اپنی ذات ہی ایسے لگتا ہے جیسے رکاوٹ بن جاتی ہے میرے آگے. دیکھیں, جب کبھی کوئی بچہ ابتدا میں چلنا شروع کرتا ہے وہ کتنی بار گرتا ہے, کبھی بھی ہارتا نہیں ہے. اس کو کھڑا کرو, تھوڑا سا چلاؤ, دھڑام سے نیچے, پھر کھڑا کرو, پھر نیچے گر جاتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے. اور ارد گرد والے بھی تھکتے نہیں ہیں, انہیں بھی پتا ہے کہ اس نے چل پڑنا ہے, وہ بھی چلاتے رہتے ہیں. اور گرنے والا بھی ہارتا نہیں, کیونکہ اس کی تمنا بہت سٹرونگ ہے کہ مجھے چلنا ہے, مجھے چلنا ہے. تو آپ اپنی تمنا میں دیکھیں, آپ اپنے ارادے میں دیکھیں. ارادے میں جھول نہیں ہے, جھول نہیں ہے, لیکن آپ صرف اس کو دیکھتے ہو کہ میں ہارتی کیوں, میں سٹیبل کیوں نہیں رہتی. کوئی انسان ایسا نہیں جو خود سے سٹیبل رہ سکے, اس بات پر بلیو رکھیں. یہ دعا کریں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کرنا تھا کیا نا, جب میں یہاں پہ آئی تھی نا, مجھے 1.5 سال ہو گئے یہاں پہ آئی گا نا. جب میں یہاں پہ آئی تھی نا, جو میں شروع میں سیکھتی تھی نا,
تو میرے دل میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت آتی تھی, یعنی کہ بہت دل میں اترتا تھا نا. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گئی. میں جو میرے مساوس ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. نافق حنزلہ, جب انسان زیادہ خالص ہونا شروع ہوتا ہے تو اسے اپنے عیب زیادہ نظر آتے ہیں. سفید کپڑے پہ داغ زیادہ دکھتے ہیں نا, اور جس کو داغ دکھیں, جس کو اپنے آپ میں خرابیاں نظر آئیں, یہ تو خوش آئند ہے الحمدللہ, کیونکہ توبہ کرنے کا موقع بھی ہے اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع بھی ہے. پرابلم ان لوگوں کا ہے جنہیں اپنے اندر کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا, جنہیں کوئی غلطی خطا نظر ہی نہیں آتی, جن کے پاس کوئی سوال ہی نہیں ہے پوچھنے کو, کوئی بات ہی نہیں ہے جواب دینے کو. سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, اب وہ نہیں لوٹیں گے. ایسا نہ بن جائیے گا. جی جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے دعوت دینی ہے, آپ نے کسی کو یہ بات آئی, پھر میں دیکھتی ہوں کہ یعنی کہ میرے اندر خود ہی یعنی بالکل بھی چینج نہیں آیا. ایسے وسوسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہوتی ہوں نا جب یعنی کیلے میں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ڈاکو کہاں آتا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے کہاں آتا ہے ڈاکو؟ جہاں کو مال ہوتا ہے. وسوسے آئیں گے, وسوسے آپ روئیں دھوئیں چیخیں پکاریں, رکنے والے نہیں. مجھے لگتا ہے کہ آخرت سے بہت زیادہ لگتا ہے نا, میں نے کہا بھی میری موت آ جائے گی, یعنی کہ ایسے دنیا کی محبتیں اور پتہ نہیں, یعنی اب میں کہتی ہوں یعنی کہ زیادہ یہ چیزیں آنے لگ پڑی ہیں نا, مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا آخرت. یہ نا کنفیوژن کی سٹیٹ میں نہیں رہنا چاہیے, لیکن ایمان خوف اور امید کے بین بین ہے. اللہ سے جی الحمدللہ اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے اور خوف بھی رہنا چاہیے, ورنہ انسان بیلنس نہیں رہ سکتا. کبھی امید بھی ہوتی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے, انشاءاللہ وہ میرے لیے اچھا ہی کریں گے نا. پھر بالکل ایسا ہی ہے ایمان کا انشاءاللہ. میں نے رب والے بننے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں, لیکن نا پتہ نہیں کچھ بہت زیادہ. دیکھیں یہ ہماری زندگی ہے, اور اس میں اللہ پاک نے اگر امید کا راستہ دکھائے تو گناہوں پر استغفار کا راستہ بھی دکھایا. جہاں آپ غلطی فیل کرتے ہیں تو زیادہ کثرت سے استغفار کریں, اور آپ کے دل کا غبار بھی اور آپ کے زندگی میں جو اطمینان ہے, دونوں کا تعلق اس استغفار سے ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. صاحب میری پرابلم یہ ہے کہ مجھے میوزک بہت پسند ہے اسٹارٹ سے. تو ایسا ہے کہ یہاں پہلے تو مجھے فیل بھی نہیں ہوتا تھا نا یہ کہ مجھے پسند ہے تو یہ بری چیز ہے, مجھے رکنا چاہیے. لیکن یہاں آنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اسے رکنا چاہیے. لیکن ایسا ہے کہ یہاں تو بہت ہوتا ہے احساس, لیکن گھر جانے کے میں اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے میں گھر گئی یہاں سے, تو اس وقت میرا مان لیول بہت ہائی تھا کہ میں نے گھر جا کے دیکھا کہ میرا بھائی نا ایسے میوزک سن رہا ہے بہت زیادہ ہائی والیوم میں, اور ماما بھی گھر پہ نہیں تھیں تب کہ میں ماما سے کہتی کہ اسے بول دیں کہ رک جائے. تو اس وقت میں نے اسے کہنے کی کوشش بھی کی کہ آپ بند کر دو یار, لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ یار وہ یہ کہے گا کہ آپ بھی تو سنتی تھی نا میں سے پہلے, آپ کی بھی تو یہ سچویشن ہے, تو آپ مجھے کیسے منع کر سکتے ہو. تو پھر میں نے اسے نہیں منع کیا, اور میں خود اوپر چھت پہ. اب دیکھیں اس کا جواب چاہیے نا کہ یعنی یہ والا سوال تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ بھی کرتے تھے اور اب ہمیں روکنا شروع ہو گئے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا, اسی لیے تو اب تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے, آپ کو علم دے دیں, آپ کو بتا دیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو اس کے بعد اسے نہیں, اور اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا, لیکن میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں. ایک چیز جو ہے میرے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے, مجھے اس کی ضرورت بھی فیل ہوتی ہے, لیکن میں اس لیے رکتی ہوں کہ میرے اللہ کو ناپسند ہے, اور مجھے اس کی اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے تو مجھے بھی اس سے نفرت ہو جائے گی. تو اسے منع نہیں کیا, اور میں خود چھت پہ چلی گئی کہ یہاں سے نکل جاؤں ذرا, اور اوپر چھت پہ جا کے جہاں مجھے آواز نہ آئے بالکل بھی, اور اوپر جا کے میں نے رونا شروع کر دیا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کروں, کیونکہ میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا. جو وہ سانگ سن رہا تھا نا وہ میرا فیوریٹ سانگ تھا, اور جو میں بہت سنتی تھی. یہ ایسے موقع پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, یہی دعا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اور یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دینا. اور رونے کی بات جو ہے ایسے موقع پر نیچرلی
ابلیس تو انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو تم سے تمہاری ساری خواہشات ہی چھن گئی, تمہاری خوشیاں, تمہاری پسند سب کچھ ختم ہو گیا, تو اعوذ باللہ پڑھنے کا موقع ہے بہت زیادہ. میں اپنے آپ کو مطمئن کیسے کرنا چاہیے؟ آپ مطمئن نہیں کر سکتے نا, اسی لیے میں نے کہا اعوذ باللہ پڑھیں, اعوذ باللہ پڑھیں, اللہ سے ثبات کی دعا کریں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. ان چیزوں سے فائدہ ہوگا, ذکر سے, اللہ کا ذکر کرنے سے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ساتھ یہ والا معاملہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی برائیاں بہت زیادہ فیل ہوتی ہیں, اور ان کی وجہ سے مجھے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے, لیکن مجھے ان کا کوئی حل نظر نہیں آتا. پھر آپ حل پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور حل پوچھتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے. مطلب اگر میں یہاں کہوں کہ اگر میں کلاس میں سب کے سامنے پوچھوں تو وہ مجھے ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں, میں اپنے سامنے سب کے سامنے اپنی برائیاں رکھ دوں گی, تو وہ ایک عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ بے سکونی ہو جاتی ہے کہ میں یہ اب کیسے نکالوں برائی اپنے اندر سے. دیکھیں ایک چیز اگر آپ لوگ سوچ لیں کہ الگ الگ اگر ہر فرد کا ایک ہی جیسا مسئلہ ہو, آلموسٹ 50% کا مسئلہ ہو یا 70% کا, تو اتنے لوگوں کو کیسے ٹائم ملے گا جو سب پوچھے. اگر سب لوگ اپنے اپنے بارے میں سوال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسئلہ بھی حل کرے گا, اور اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میری وجہ سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ انسانی مسائل ہر جگہ ایک جیسے. جو آپ کے مسائل ہیں کیا ان کے نہیں ہوں گے؟ ابھی میوزک کے بارے میں باقی لوگوں کے چہروں پر بھی ایکسپریشن آ رہے تھے, کیا آپ کو فائدہ نہیں ہوا؟ کون ہے جس نے میوزک نہ سنا ہو؟ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں گرداننا چاہیے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ایک ہی سوسائٹی میں سب رہ رہے ہیں, اس لیے پوچھ لینا چاہیے. ہاں البتہ کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا بڑا معاملہ ہے تو اس کا معاملہ فرق ہے, اس کو پبلکلی یعنی کسی نے زنا کیا ہو, یا یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو, کبیرہ گناہ کیے ہوں, تو وہ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے. لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے, وہ اتنے سچے لوگ تھے, خواتین بھی مرد بھی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹریٹ اوے سب کے سامنے پوچھتے تھے. ایک عورت رسول اللہ کے پاس آتی ہے اور رسول اللہ سے کہتی ہے, اللہ کے رسول میں نے زنا کیا, اس زنا سے میرے پیٹ میں بچہ ہے, آپ مجھے سزا دے ڈالیے, یعنی مجھے رجم کر دیں. شادی شدہ عورت تھی, نمازیں پڑھنے والی, روزے رکھنے والی, رسول اللہ کی تربیت میں رہنے والی. غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. پھر وہ بچے کو لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ اسے دودھ پلاؤ پھر آنا. پھر جب وہ 1.5 سال تک دودھ پلاتی رہی, پھر بچے کو لے کر آئی, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا کہ اب یہ کھانے کے قابل ہے, اب آپ مجھے سزا دے دیں. تو آپ سوچیں سارے صحابہ کرام موجود ہیں, سب کے بیچ میں گڑھا کھود کے اس عورت کو بیچ میں ڈالا گیا, اور وہاں پہ سب نے پتھر مارے. غامدیہ کے سر سے جو خون کے فوارے ابلے, اس نے باقی لوگوں کو بھی داغدار کیا. تو وہ سچے لوگ تھے, اصلاح اسی طرح سے ہوتی ہے. تو آپ اگر کوئی, میں وہی بات کرتی ہوں کہ اگر کوئی بہت بڑا ایسا جرم ہے اس کا معاملہ فرق ہے, باقی جو عام زندگی کی معاملات ہیں, عام برائیاں ہیں, وہ سب کے اندر ہی کمی بیشی کے ساتھ موجود ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.